میں جس طرح پڑھتا ہوں ویسے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ میں ایمان لایا اللہ پر، عورتیں ہوں تو وہ بھی پڑھیں، میں ایمان لائی اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی سب کتابوں پر اور اس کے جملہ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی کی تقدیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں نے توبہ کی اپنے سب گناہوں سے، الہی میری توبہ قبول فرما۔ میں عہد کرتا ہوں، عورتیں کہیں میں عہد کرتی ہوں کہ اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، عورتیں کہیں قائم رہوں گی۔ نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ادا کرتی رہوں گی۔ گناہوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، چغلی، بد مذہبوں کی دوستی اور ان کے میل جول سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ عورتیں ایک لفظ بولیں، صرف عورتیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ ہونے سے بچتی رہوں گی۔ سب لوگ کو یا اللہ مجھے اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رکھ، شریعت کا مجھے پابند بنا اور مجھے گناہوں سے بچا۔ یا اللہ میں مرید ہوا، عورتیں کہ میں مرید ہوئی، سلسلہ علیہ علیہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ میں اور سلسلہ رضویہ امجدیہ عزیزیہ میں میں نے اپنا ہاتھ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے دستے پاک میں دیا۔ الہی مجھے حضور سیدنا غوث اعظم بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی
مریدوں میں اور ان کے غلاموں میں، عورتیں کہیں ان کی کنیزوں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن انہی کے گروہ میں اٹھا۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، اللہم اشرنی واشر ہؤلاء فی زمرۃ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ تحت لواء حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وقمنی وقم هؤلاء السنة والجماعة، فإذا توفيتنا فتوفنا عليها وارزقنا شفاعة حبيبك النبي الكريم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اب ذرا چند منٹ اطمینان کے ساتھ آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ بھی تشریف رکھیں تو بڑا کرم ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونصلي ونسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وحزبه وعلينا معهم يا أرحم الراحمين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ كلا وعد الله الحسنى صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام حضرات نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ ایک بار نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات خوب اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ میرے آقا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ قرآن نے شہادت دی، عقل بھی اس پر گواہ ہے، خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، انا العاقب انا المقفی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان سب الفاظ سے کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت کے بارے میں بہت تاکید کے ساتھ لوگوں میں اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اگر وہ آخری نبی نہ ہوتے تو جس طرح دوسرے انبیاء کرام پر کتابیں اتری تھیں، توریت بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، صحف ابراہیم، صحف نوح، صحف آدم، اس طرح اور بھی بہت سی کتابیں جن کے نام ہمیں معلوم تک نہیں ہیں، وہ آسمان سے اتری۔ مگر ان کتابوں کا کیا پتہ چلے گا؟ ان میں سے شاید دو چار کے نام لوگوں کو معلوم ہوں، اور جن کے نام معلوم ہیں ان میں
کتنی تبدیلی اور کتنا تغیر کیا جا سکا، یہ سب جانتے ہیں۔ اب وہ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ دنیا میں نہیں ملے گی۔ جو ملے گی توریت وہ لوگوں کی بنائی ہوئی ملے گی، اتری ہوئی نہیں۔ اور اسی طرح دیگر کتابوں کا معاملہ، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتری، اس کا نام کیا ہے؟ القرآن المجید۔ کیا آج تک کوئی اس کا ایک حرف بدل سکا؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میرے آقا اب ہمیشہ تک کے لیے نبی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی کتاب کو کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم حفاظت کرتے ہیں۔ ایسی آیت نہ توریت میں ملے گی، نہ انجیل میں ملے گی، نہ صحف ابراہیم میں ملے گی، نہ صحف موسیٰ میں، اور نہ صحف نوح میں، نہ صحف آدم میں علیہم الصلوات والتسلیم، کسی میں نہ ملے گی۔ یہ ملے گی یہ آیت تو صرف قرآن حکیم میں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہدایت ہی کے لیے تو آئے تھے۔ وہ لوگوں کی دستگیری، فریاد رسی، حاجت روائی کرتے تھے، مگر اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہدایت مؤثر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جن پر احسان کیا جاتا ہے ان پر، ان کے دلوں پر نبی کی بات قبول کرنے کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب وہ انبیاء کرام کیا لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے تھے؟ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے؟ ان کے سامنے مختلف واقعات آتے، کسی کا انکار کرتے، کسی پر چپ ہو جاتے۔ چپ ہو جاتے تو اس کا جائز ہونے کی دلیل، انکار کرتے تو ناجائز ہونے کی دلیل۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں بات؟ مگر ان انبیاء کرام کی حدیثیں کہاں؟ تلاش کرو، خدا کی قسم توریت، انجیل، زبور اور دوسری کتابوں کی جو آیتیں تھیں قرآن میں یا حدیث میں، ان کی روایت ہو تب تو وہ آیت مان لی جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ کہ ہم نے توریت میں یہ لکھا کہ جان کے قتل کے بدلے میں جان قاتل کی قتل کی جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے، زخموں کا قصاص لیا جائے۔ یہ کیا قرآن میں توریت کی ایک آیت کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ اس سے ہم نے سمجھا کہ توریت میں یہ آیت تھی، ورنہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ توریت میں ہے کہ نہیں۔
سمجھ گئے؟ اسی طرح احادیث میں انبیاء کرام کے بہت سے واقعات، سوالات، جوابات، احکام یہ رسول پاک کی حدیثوں میں موجود ہیں۔ اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی کچھ حدیثیں تھیں، مگر واقعے میں حدیث ہونے کے باوجود ایک حدیث بھی محفوظ نہیں ملتی ان لوگوں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جو قرآن نے یا حدیث میں بیان ہوا تو ہم مان لیتے ہیں۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، اے موسیٰ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ ان کی حدیث ہوئی۔ قرآن میں اگر وہ جواب ذکر نہ ہوتا تو کہاں سے پتہ چلتا؟ گناہ کیا بنو اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر کے بہت عظیم گناہ کفر کا ارتکاب کر دیا، اس لیے توبہ کرنے کے لیے تم سب کے سب جاؤ کہاں؟ بیت المقدس چلو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بیت المقدس کے دروازے میں جھک کر جانا رکوع کے حال میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے جانا اے اللہ ہمارے گناہ مٹا دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، گناہ مٹا دے۔ سمجھ گئے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بات بدل دی کہ یہ کہنے کے بجائے حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہ اللہ کی بات موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دی تھی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح داخل ہو اور یہ بولو نغفر لکم، ہم تم سب کی مغفرت کر دیں گے، مگر وہ اتنے بڑے سرکش تھے کہ بجائے وہ جھک کر جانے کے اکڑ خون دکھاتے ہوئے چوتڑ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے گئے۔ الا استحیہم، اور یہ بولنے لگے یہ نہیں کہ اے اللہ مغفرت فرما، ہمارے گناہ مٹا دے، یہ نہیں، بلکہ حبۃ فی سنبلۃ، اے اللہ ہماری کھیتیوں کی بالیوں میں خوب دانے پیدا کر دے، یہ کر بات بدل دی۔ یہ سب چیزیں قرآن اور حدیث سے ہم کو معلوم ہوتی، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ نے اب قوم مسلم کو للکار دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ قوم مسلم لپک لپک کر اپنے بچوں کو بچیوں کو اب قرآن یاد کرانے لگے۔ صحابہ اور صحابیات، ان کے بچے، ان کے آباء و اجداد، کتنا ہزاروں کی تعداد میں قرآن کے حافظ تھے۔
پھر تابعین کا زمانہ آیا تو ہزاروں نہیں اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو بڑھتے بڑھتے آج یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے کا جائزہ لو، کروڑوں نہیں ارب کی تعداد میں حافظ ملیں گے. ایک لفظ قرآن کا کوئی بدلنا چاہے تو ایک بچہ کھڑے ہو کر اس کو چیلنج کر دے گا کہ تو غلط پڑھ رہا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور یاد کرنے والوں نے ایسا لبیک کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے ماں کی پیٹ میں بھی یاد کیا ہے. ایسی بھی ذرا سوچو یہ اللہ کی للکار پر کس قدر جوش طبع پیدا ہوا اور جوش و محبت لبیک کے اندر ہے. سبحان اللہ. اب یہ دوسری بات حدیثوں کی، سمجھ گئے؟ حدیثوں کی، میرے آقا سرور کائنات کی حدیث کی کتابیں ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم. سمجھ گئے؟ کتابوں میں پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ امام مالک نے موطا لکھی تو 80 موطائیں اس زمانے کے علماء نے لکھ ڈالی، محدثین نے لکھی، مگر اس 80 میں سے سوائے موطا امام مالک اور موطا ابن وہب کے کوئی موطا نظر نہیں آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی کتابیں لکھی گئیں، کتنی مسانید لکھی گئیں. مسند حمیدی، مسند ابن عینہ، مسند ابو داؤد طیالسی، مسند احمد ابن حنبل، اور کتنے مسانید لکھے گئے ہیں. کتنے مصنف لکھے گئے، مصنف عبد الرزاق، مصنف موصلی وغیرہ وغیرہ، یہ سب لکھی گئی کتابیں. اور اس کے علاوہ صحاح، سنن. پھر آپ سوچو کہ رسول پاک کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی. پڑھو بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ وغیرہ، اس میں ملے گا کہ رسول پاک کے صحابہ بھی لکھتے تھے اور بعض اوقات رسول پاک لکھواتے تھے. اور میرے آقا نے تو لکھ لکھ کر مکاتیب دعوت اسلام بادشاہوں کے نام بھی بھیجے. وہ رسول پاک کی حدیثیں ہی تو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الہ ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الجریتیین. یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے بڑے بادشاہوں کو، کسریٰ کو، قیصر کو، مقوقس کو، ابو العلا حضرمی کو، کس کو لکھ کر کے ارسال فرما رہے. بخاری میں ہے کہ رسول پاک نے ایک کتاب صدقہ لکھوائی جس میں زکوٰۃ کے احکام تھے، مگر آپ اس کو لکھوانے کے بعد وفات پا گئے. حضرت ابو بکر جب خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ رسول اللہ ہوئے تو انہوں نے اس کتاب کو آفاق میں پھیلایا. بخاری نے
اس کتاب الصدقہ کو نقل بھی کیا، اس کی روایت سند کے ساتھ بیان کی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صدقے اور زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا؟ مگر کوئی حدیث ملتی ہے، کوئی کتاب ملتی ہے؟ یہ دلیل ہوئی کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کی کتاب بھی بچا کر رکھی اور ان کی حدیثیں بھی بچا کر رکھی۔ جب تک دابۃ الارض نہ نکلیں، نہ آئیں، اس وقت تک دین اسلام کی جڑیں مضبوط رہیں گی، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اور یہ بھی اب ایک بات تو ہو گئی، دوسری بات یہ تو دین اسلام کے احکام، پختگی اور اس کے ناقابل تسخیر ہونے کی بات ہے، اس کی بنیادیں کتنی مضبوط۔ اب دوسری بات یہ کہ اسلام کے مخالفوں نے رسول پاک کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن میں اور حدیثوں میں ترمیم تحریف کرنے کی کوشش کی کہ نہیں؟ اب تو حال یہ ہو گیا کہ غیر مقلدین کلمہ پڑھتے ہیں اور بخاری شریف میں وہ حدیثیں جن میں رسول پاک کی عظمت اور آپ کے اختیارات کا ذکر ہے وہ نکال نکال کے چھپوا رہے ہیں۔ اور یہ بات مجھے وہاں مصر سے پڑھ کر آنے والے، جن میں یہ میرے یہ بیٹے بھی ہیں، مولانا ابو یوسف محمد الحضری، ان لوگوں کے مشائخ نے، ان کے استادوں نے، انہوں نے بتایا کہ اے لوگوں، اے طلبہ، تم لوگوں کو بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابیں خریدنی ہو تو مکتبۃ الحدیث سے مت خریدنا، اس میں بہت الٹ پھیر ہے، تم مصطفی البابی کے مکتبے سے خریدنا، وہاں اصلی کتاب تم کو ملے گی۔ بولو، آج اسلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، 8 رکعت کی تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، رمضان کا روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود حدیث کی کتابوں میں تحریف کرنے کا مزاج بنا ہوا۔ کافروں کا کام یہ قوم کر رہی، اس وجہ سے اب رسول پاک کے زمانے میں بھی قرآن میں تعریف کرنے کا کم رواج تھا۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا پیشوا کافروں کا حضرت ابلیس ہے، اس کے بارے میں خود قرآن میں ذکر ہے کہ جب نبی پاک قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، القى الشیطان فی امنیتہ، جب وہ وقف کرتے ہیں تو شیطان بیچ میں اپنا ایک جملہ ڈال دیا کرتا ہے، مگر اللہ تعالی اس کو الگ کر دیتا، اللہ بتا دیتا ہے کہ نبی پاک آپ نے تلاوت کی، اس تلاوت میں شیطان نے بلند آواز سے یہ لفظ ملا دیا، لوگوں نے سنا، اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اصلاح ہو گئی، کوئی بدل نہ سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے والوں نے کیا قرآن کی مخالفت میں کوئی کسر چھوڑی؟ اسلام جب تک وہ نہ لائے تھے، مکے والے صرف رسول پاک پر پتھر نہیں پھینکتے، گالیوں کا نذرانہ نہیں دیتے، بلکہ آپ کی کتاب اور آپ کی حدیثوں کو
بھی یہ لوگ الٹ پلٹ کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رسول پاک کے چچازاد بھائی ہیں، اور رسول پاک نے ان کو سینے سے لگا کر دعا بھی دی، عطا بھی کیا۔ کیسے؟ حدیث بخاری میں ہے کہ ابن عباس نے رسول پاک کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ سرکار تشریف لائے، دیکھا پانی رکھا ہوا وضو کا، فرمایا من وضع ھذا الماء، یہ پانی کس نے رکھا؟ خبر دی گئی کہ عبداللہ ابن عباس نے۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس فَأَخَذَنِي، رسول پاک نے مجھ کو پکڑا، وَضَمَّنِي إِلَى صَدْرِي، اور سینے سے لگا لیا، اور یوں زبان سے فرمایا اللہم علمہ الکتاب وتاویل القرآن وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو قرآن کا علم دے دے، قرآن کے رموز و اسرار بتا دے، اور دین کا فقیہ بنا دے۔ تو تینوں بات ہو گئی۔ وہ اس وقت نابالغ بچے تھے جب سینے سے لگا کے یہ دعا دی تھی، مگر اس کے بعد علم کا ایک سمندر جس کا نام ابن عباس ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امام ابو حنیفہ سے منصور نے، خلیفہ منصور نے پوچھا اے ابو حنیفہ آپ کے علم کا خزانہ کدھر سے آیا؟ فرمایا خلفائے راشدین اور ابن مسعود اور ابن عباس کے دربار سے آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو منصور کہتا ہے کہ اے ابو حنیفہ تم نے تو اپنے علم کے لیے بڑی مضبوط چٹانیں پکڑ لی، خزانہ علم یہ ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں سینے سے لگا کے دعا دیے آقا نے، میرے اونٹ باندھنے کی رسی اگر گم ہو جائے تو قرآن کھول کے تلاش کر لیتا ہوں۔ آپ اگر کسی اجنبی جگہ جائیں اور وہاں سے تلاش کریں کہ بیلگام کدھر ہے، قرآن میں پڑھو از اول تا آخر ملے گا، مگر ابن عباس فرماتے ہیں میری سوئی بھی اگر گر جائے تو میں قرآن میں پال دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے قرآن کا علم۔ اسی لیے امام اعظم فرماتے ہیں جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال۔ وہ ابن عباس سبحان اللہ فرماتے ہیں امام اعظم کہ قرآن کے اندر تو سارا علم رکھا ہوا ہے، مگر لوگوں کی عقلیں وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہیں، نہیں پہنچ پاتی۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے پردہ ہٹا دیتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا ابن عباس نے مسلم شریف کا مقدمہ اٹھائیے، کہتے ہیں ہم لوگ جب یہ لفظ سنتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصغت الیہ آذاننا وسبقت قلوبنا، جب یہ لفظ سنتے تو ہمارے کان کھڑے ہو کر اس کے سننے کے لیے لپکتے اور ہمارا دل اس کے لیے جھک جاتا، مگر فلما رکب الناس الصعب والذلول فہیہات، جب حدیثوں کو سنانے کے معاملے میں لوگ ہر اونچے نیچے راستے کو طے کرنے لگے، صحیح اور غلط بیان کرنے لگے،
تو اب ہم بچنے لگے. اب ہم حدیث کس کی سنتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت سے ہے تو سنیں گے اور اہل سنت کا باہر ہے تو نہیں سنیں گے. سمجھ گئے؟ یہ ہے. فرمایا امام محمد ابن سیرین جو بہت بڑے امام حضرت سیدنا ابو ہریرہ کے شاگرد اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے شاگرد، حضرت عمر فاروق کے شاگرد، بڑے بڑے صحابہ کے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کے شاگرد، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے یہ شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سنو ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ علم دین یہ خود دین ہے. غور سے دیکھ لو اس آدمی کو جس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، اس کے بعد حاصل کرو. اگر تم میں کا ہے اہل سنت کا تو اس سے سیکھنا، ورنہ ہرگز مت سیکھنا، گڑبڑی پیدا کرے گا. تو قرآن حدیث دونوں میں لوگوں نے تبدیلی کی بڑی کوشش کی مگر سب ناکام. اسرائیل نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے یا اور زیادہ کچھ پہلے قرآن مجید چھاپا اور اس کی روشنائی کے بجائے سونے کی چمکی سے اس کی چھپائی ہوئی. بہت خوبصورت جلد بنی، لاکھوں کی تعداد میں وہ چھپا اور مسلمانوں میں بانٹا گیا. لوگ شوق سے کہ اتنا خوبصورت قرآن مجید شوق سے خریدتے گئے اور لیا. جب پڑھا چوری پکڑ گئی کہ اس میں تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کیا ہے، بڑا چوپٹ بنایا ہے. بس بات آواز اٹھی، مسلمانوں نے بھاری بھاری دام دے کر وہ قرآن سب خریدے اور لے جا کر سمندر میں ڈبو دیے. پتھر باندھ کر سمندر میں ڈبویا. آپ بولو آج تک یہ کوشش جاری ہے مگر قرآن بدلا نہیں، بدل سکا. حدیث گڑھنے اور مٹانے اور سدھانے وغیرہ وغیرہ کی کوششیں ہو رہی ہیں مگر میرے آقا کا فرمان ویسے ہی رہے گا. سمجھ گئے؟ اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب قرآن بدلنے اور حدیث بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے تو تمہیں بدلنا تو بڑا آسان ہے. 2-4-6 چائے پلا دو، کتنوں کا دل بدلنے لگے گا. سمجھ گئے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچا کر رکھیں جو دل بدلو ہیں. سمجھ گئے؟ ان سے محفوظ رہیں، دور بچے رہیں. میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف اٹھاؤ، فرماتے ہیں سیأتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. پورا متن حدیث کا میں نے قواعد عربیہ کی پوری رعایت کے ساتھ پڑھ دیا. سرکار فرماتے ہیں
ان قریب بڑے بڑے دجال، زبردست قسم کے کذاب، جھوٹ کے شہنشاہ، وہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم سے ایسی باتیں کریں گے جو باتیں نہ تم نے کبھی سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ باپ دادا سے آتی ہوئی روایتوں کے خلاف بولیں وہ دجالون ہیں، کذابون۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہی تو مطلب نکلا کہ باپ دادا کی جو روایتیں ہیں۔ تو ایک مرتبہ تقریر میں نے ایسے کہا، ایک دیوبندی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو بات مکے کے مشرکین کہتے تھے، الفینا علیہ آباءنا وجدنا علیہ آباءنا، کہ اسی طریقے پر بت پرستی کرتے ہوئے ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیوں چھوڑے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں باپ دادا سے سنتے آ رہے، کیوں چھوڑے؟ میں نے کہا ابے ان کے باپ دادا کافر جہنمی تھے، ہمارے باپ دادا جنتی ہیں، رسول پاک کے غلام ہیں، کافر کی بات مانی نہیں جائے گی اور مسلمان کی بات سنی جائے گی، قبول کی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور محدث کبیر شہزاد حضور صدر الشریعہ۔ اب تو زبان اس کی بند ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم باپ دادا سے یا نبی صلی اللہ علیہ کا پڑھتے آ رہے ہیں، اس لیے یہ غلط ہے؟ سن لے، مشرکین اگر اس طرح پڑھتے ہوتے تو ہم ہرگز قبول نہ کرتے، مگر اس کو ان لوگوں نے پڑھا ہے جو لوگ اسلام کے رہبر، جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، جنہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کی قربانیاں پیش کر ہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی یہ ہونے لگا تھا۔ اب دیکھو، میں مسلم شریف اور بخاری شریف سے ایک دو حدیث سناؤں گا، زیادہ میں نہیں بتاؤں گا، ہاں یاد جتنا رکھ سکو اتنا بتاؤں۔ تو اب سیدنا عبداللہ ابن عمر، جو سیدنا عمر فاروق کے بڑے صاحبزادے ہیں اور رسول پاک کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، اور غزوہ احزاب سے لے کر رسول پاک کے آخری غزوے تک ہر غزوے میں شریک ہیں، سمجھ گئے؟ یہ وہ ہیں عبداللہ ابن عمر، بچپن سے وہ اسلام پر رہے ہیں۔ ہاں فرماتے ہیں کہ جب یہ احد ہونی تھی تو میں نے رسول پاک کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، میری عمر 13 سال تھی، مجھے حضور نے بیٹھا دیا، نہیں نابالغوں کو نہیں لے جائیں گے۔ پھر جنگ احد ہوئی، پھر میں گیا، یا رسول اللہ مجھے لے لیں، تو اس وقت میری عمر 14 تھی، پھر میں نہیں لیں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر پھر میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ لے لیں، کتنی عمر ہے؟ 15، آ جاؤ، لے لیا۔ یہ غزوہ احزاب سے شروع ہوئی ان کی حاضری، اور اخیر دم تک وہ غزوہ۔ وہ ہیں عبداللہ ابن عمر، بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے ایک شاندار خواب دیکھا، وہ خواب میں بتاؤں گا نہیں، ہاں خواب دیکھا تو آئے اپنی ہمشیرہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر کے پاس، کہتے ہیں میں نے ایسا خواب دیکھا ہے
رسول پاک سے ذرا تعبیر پوچھ کر مجھے بتانا. ہاں تو انہوں نے رسول پاک سے ذکر کیا کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. تو رسول پاک نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ ابن عمر بڑا شاندار آدمی ہے. لو صلی باللیل، کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا. یہ سنا دیا حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر نے عبداللہ ابن عمر کو کہ حضور نے یہ لفظ کہا. اچھا تہجد کے بارے میں فرمایا، اب تو خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے میں تہجد کبھی نہ چھوڑوں گا. اپنی زندگی کی آخری رات بھی انہوں نے تہجد پڑھی، چھوڑا نہیں کبھی بھی. سمجھ گئے؟ یہ عبداللہ ابن عمر ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے صحابی رسول، ہم لوگوں کی طرف کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، ان الامر انف، سب کام اثر نہ ہوتا ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. تو فرمایا سن لے، جب تو واپس جانا تو ان سب کو میرا سلام وغیرہ مت کہنا، بلکہ کہہ دینا کہ ابن عمر نے تمہاری بات سن کر یہ کہا ہے اِنَّا ابن عمر بریء منکم وَأَنْتُمْ بُرَاءُ مِنِّی، تم لوگ مجھ سے بالکل الگ اور میں تم سے بیزار ہوں. یہ پیغام پہنچا دینا. سن لیا؟ صحابہ کے زمانے میں تقدیر کے انکار کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، یہ تحریف شروع کی گئی تھی، مگر صحابہ نے گردن مڑوڑ دیے تھے لوگوں کی. جابر ابن عبداللہ کے پاس ایک صاحب کہیں سے آئے. رسول پاک کے وہ صحابی ہیں کہ سبحان اللہ، ان کے بہت سے واقعات کراماتی اور معجزاتی سرکار کی عطاؤں سے بہت ان کو کچھ ملا. وہ اب جابر ابن عبداللہ آخر من مات من الصحابۃ بالمدینہ، مدینے میں رہنے والے صحابہ میں سب سے اخیر میں وفات پانے والوں میں کون ہے؟ حضرت سہل ابن سعد، اور ان سے پہلے حضرت جابر ابن عبداللہ چند دنوں پہلے. سوچ گئے؟ یہ بڑی لمبی عمر ہو گئی، آنکھ سے معذور ہو گئے، اس کے باوجود بھی ان کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث حضرت انیس کے پاس ہے اور وہ قاہرہ میں ہے. تو قاہرہ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک حدیث ڈائریکٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہی حدیث سننے میں آپ کے پاس آیا ہوں. 1 مہینے کا پیدل سفر آپ نے طے کیا ایک حدیث کے لیے. سمجھ گئے؟ یہ جابر ابن عبداللہ آنکھ سے معذور ہو گئے. اخیر میں ایک آدمی آیا، ہماری طرف کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو شفاعت رسول کا انکار کرتے ہیں کہ رسول پاک شفاعت کریں گے، اس کا انکار کرتے. انہوں نے فرمایا کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا تو ہوں. تمہیں شفاعت کا اس میں ذکر نہیں ملا؟ کہ نہیں. تو میں نے پورا قرآن کئی مرتبہ پڑھا،
مگر کہیں نہیں ملا. اچھا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ نہیں پڑھی؟ ہاں پڑھی. کہ یہی تو ہے مقام شفاعت، منصب شفاعت یہی تو ہے جس کو اللہ مقام محمود کہا. سارا میدان حشر اس منصب کی تعریف کرے گا، یہ مقام محمود ہے. تو یہ تو ہے موجود. پھر اس کے بعد ایک لمبی حدیث انہوں نے سنائی، آپ لوگ بہت مرتبہ سن چکے ہوں گے کہ لوگ آئے حضرت آدم کے پاس شفاعت کے لیے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا، نوح علیہ السلام نے معذرت کر دی، بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام نے معذرت کر دی، بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی معذرت کر دی، بھیج دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ٹکر کھا رہے ہو؟ سنو، آج خدا کے حضور بات کرنے کی اور سفارش کرنے کی ہمت کسی میں نہیں سوائے اس کے محبوب محمد الرسول اللہ کے. اب ایک لمبی حدیث انہوں نے سنائی اس کے بعد، جس میں وہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا نے میدان حشر میں پکاریں گے الا لہا الا لہا، کون ہے شفاعت کا خواستگار؟ میں شفاعت کے لیے ہوں، میں شفاعت کے لیے ہوں، شفاعت میرے لیے خاص ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ حدیث سنائی اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کرو. اب اسی طرح پیدا ہوتا گیا. آج ہمارے زمانے میں مولانا ابو یوسف محمد صاحب سے آپ نے سنا، ہر طرف کلمہ بھی پڑھتا رہے گا، کان میں ایمان کے نام پر بے ایمانی گھسائے گا. اللہ رسول کی بات سن لو، یہ تو جملہ ہوگا، شیطان کی بات کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے بچ کے رہو. طریقہ وہی ہے جو رسول پاک نے فرمایا، ایک لفظ میں سن لو اور اس کو خوب یاد رکھنا. فرمایا میری امت کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی؟ بولیے، کچھ سنا؟ نہیں سنا کبھی؟ 73 فرقے میں. کتنے؟ 73. یا اللہ، یہ 6 درجن سے بھی ایک زیادہ. تو اب 73 فرقے میں تو صحابہ نے، وہ صحابہ سے فرمایا سرکار نے کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، ایک کے سوا. کیا مطلب ہوا؟ 6 درجن جہنم میں جائیں گے. سمجھ گئے؟ 6 درجن جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہے، الا واحدہ، ایک. صحابہ نے پوچھا کہ وہ ایک کون ہے؟ ایک کون پوچھا؟ ارے 72 کی کہانی کون یاد رکھے، کون محنت کرے؟ کام کی ایک بات یاد رکھی جائے. ہاں، تو کام کی بات پوچھتے ہیں، یار رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو فرمایا کیا جواب میں؟ بولیے کیا فرمایا؟ کوئی عالم صاحب بھی بولیں گے؟ معنی علیہ، اتنا ہی ہے. وہ اصحابی، کیا صحابہ کا کوئی طریقہ الگ ہے رسول پاک سے؟ اگر نہیں ہے تو معنی علیہ کے بعد یہ کیوں ذکر ہوا؟
کیوں ذکر ہوا ہے؟ میاں بہت سے ایمان کے تقاضے والے کام صحابہ کرتے تھے، مگر وہ کام رسول پاک کے لیے مناسب نہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی صحابہ زمین پہ گرنے نہ دیتے، ہاتھوں میں روک کر چہرے پر، سینے پر، سر پر مل لیا کرتے تھے۔ ہے حدیث میں، بخاری میں سنا دوں گا، اور بلکہ اتنا ہی نہیں اور بھی لفظ ہے، وَمَا يَتَنَخَّمُ نُخَامَةً وَلَا يَبْصُقُ بُصَاقًا إِلَّا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ۔ جب رسول پاک ناک شریف صاف کرتے اور جب تھوک مبارک نکالتے تو صحابہ اس کو لوٹنے کے لیے اس طرح لپٹ جاتے کہ کادو یقتتلون علیہ، قریب ہوتا تھا کہ آپس میں خون ریزی کر لیں گے۔ یہ کیفیت تھی، صحابہ یہ کر رہے تھے۔ بخاری میں کیا آپ کوئی حدیث سنا سکتے؟ دنیا بھر میں سارے مولویوں سے چیلنج ہے کہ رسول پاک نے تھوک مبارک نکال کر چہرے پہ ملا ہو، سینے پر ملا ہو، ناک شریف نکال کر اس کی رطوبت سر پہ لگائی ہو، سینے پہ لگائی ہو، کبھی دیکھا کہیں؟ یہی ہے ما انا علیہ واصحابی، سمجھ گئے؟ ہاں، اس کے رسول، تعظیم رسول، رسول پاک کی تعظیم تو ہے ہی ہے، اس تعظیم میں ان کے تھوک شریف کی تعظیم، ان کے ناک کی رطوبت کی تعظیم، رطوبت مقدسہ کی۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات کچھ؟ اب ایک اور میں دکھاؤں، یہ اسی لیے حضور نے اصحابی کہا، ما انا علیہ کے بعد اصحابی فرمایا۔ سورہ براءت یعنی توبہ کی ایک آیت اتری، غالباً ظہر کی نماز کے بعد آپ منبر پر آئے، آیت تلاوت کی، ایک آدمی کا نام لیا، اے فلاں ابن فلاں اخرج من المسجد فإنك منافق، اے فلاں ابن فلاں مسجد سے نکل، تو منافق ہے۔ وہ بس ایسے سے ہل کے بیٹھ گیا۔ اس کے چچیرے بھائی اس کے پاس بیٹھے تھے، اس کی ٹانگ پکڑی، گھسیٹتے ہوئے باہر لائے اور یوں زمین پر اس کی ٹانگ سے پٹکا، ٹانگ سے اٹھایا اور یوں زمین پہ پٹکا، اور 2-4 لات الگ سے اس کو گھلوے میں دی، ہاں، اور فرمایا اب مسجد میں گھسا تو تیرا جنازہ بھی نہیں کوئی نکالے گا، ہاں، مار کے گھور پہ پھینک دیا جائے گا، بس ختم۔ پھر دوسرے، تیسرے، چوتھے، سب کا یہی حال ہوتا گیا۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ایک خاندانی رشتہ دار کا مسئلہ آ گیا۔ اس نے سوچا میں بنو نجار کا ہوں، مجھے تو نجاری لوگ ضرور مدد دیں گے۔ فرمایا چل نکل مسجد سے، نہیں نکلا۔ ابو ایوب انصاری اٹھے، اس کے سر کے بال کچھ بڑے بڑے تھے، اس کو مٹھی میں یوں پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے
مسجد کے باہر لائے اور یوں اس کو پٹک کر خوب لاتوں گھونسوں اس کی مہمان نوازی کی، سمجھ گئے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب مسجد میں کبھی دکھ گیا تو تیری روح نکال دوں گا، میں جان نکال لوں گا۔ بولو، میرے آقا نے کسی کی ٹانگ پکڑ کر کے کسی کو ایسے بھگایا؟ کسی کا یہ سر سے پکڑ کے؟ وہ ہے کہ اخرج من المسجد فإنک منافق، یہ ما انا علیہ ہے، اور ٹانگ پکڑ کے نکالنا یہ اصحابی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ حضور صدر الشریعہ حضور محدث کبیر۔ ایک اور حدیث سناتا، وقت تنگ ہو گیا، 11:30 بج گئے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، مسلسل 3 روز بنارس میں 2 3 ہر روز میں ختم بخاری کراتا رہا اور رات کو جلسہ کرتا رہا، دن میں یہ کام اور رات کو وہ کام۔ اب اسی میں کل کی رات میں بالکل سویا نہیں، فجر کی نماز کے بعد میں 2 گھنٹے سویا ہوں اور فوراً اس کے بعد اٹھا۔ میں نے سوچا کہ فجر پڑھ کر کے ہی سوؤں تو بہتر ہے، کہ کہیں بیچ میں پتہ نہیں کوئی جگانے آئے گا کہ نہیں، تو اس لیے میں نے فجر پڑھ کر کے ہی سونا مناسب سمجھا۔ 2 گھنٹہ سویا، اس کے بعد میں ادھر چلا آیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ معمول روز کا چل رہا ہے، اور اس بڑھاپے میں کوئی کر لے تو یہ میں نہیں کہتا، اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے والے بڑھاپے میں ملیں گے، مگر اپنے بارے میں میں اتنا سمجھتا ہوں کہ میری اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اتنا کام کر سکوں، مگر اللہ کا فضل ہے۔ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں اللہ سے، اے اللہ جب تک مجھے زندہ رکھنا ہے، جب تک تو مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے، دین کی خدمت لیتے رہنا، ناغا نہ ہو۔ چلیے، بہرحال ایک حدیث وہ تھی، پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو آپ لوگوں کی خدمت میں اس کی تلاوت کر دوں گا۔ جی ارے بھائی، اچھا درود شریف یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ابدا۔ ہر سنی کو درود شریف یاد ہے، اس لیے یاد ہے کہ رسول پاک نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ۔ ترمذی شریف کتاب الجمعہ میں ابواب الجمعہ میں یہ حدیث پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ واہ واہ، رسول پاک کا قرب خاص مل جائے، یہ کیا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے درود کی کثرت رکھا کرو۔ ایک وہابی نے تقریر میں کہا تھا، کچھ لوگوں نے جواب کے لیے مجھ کو بلایا، غازی پور سے بلایا لوگوں نے کہ آپ فلاں دن جلسہ ہے، آپ آئیے۔ پہنچا، جب اسٹیج پر پہنچ گیا، تقریر کے لیے کرسی پہ بیٹھ گیا، خطبہ پڑھا تو انہوں نے کہا
ایک بات کا جواب دے دیجئے گا. ایک دیوبندی مولانا آیا, اس نے یہ کہا کہ قرآن میں درود پڑھنے کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. سمجھ گئے؟ اس کا جواب آپ دے دیں. تو میں نے خطبہ پڑھا اور وہی آیت درود پڑھی. میں نے کہا کہ ایک مولوی یہاں پر یہ تقریر میں کہا کر گیا کہ کوئی آیت قرآن میں درود پڑھنے کی نہیں ہے. بالکل صحیح اس نے کہا. تو اب سب لوگ بالکل میری بات سن کر میرے بارے میں شبہ کرنے لگے. میں نے کہا اس نے بالکل صحیح کہا. میں نے بھی پورا قرآن پڑھا, کہیں ایسی آیت جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسی نہیں ملی. وہ کہہ رہا نہیں ملی, ٹھیک کہتا ہے, مگر مجھے ملی. کیوں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں ایمان والا ہوں, مجھ سے کہا اللہ ہے. اس پہ ایمان سے کہا تھا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے حکم تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, اس کو کوئی حکم نہیں ہے. اس کو تو نماز پڑھنے کا بھی حکم نہیں ہے, اس کو تو حکم ہے توبہ کر ایمان لا, یہ حکم ہے. ہاں تو یہ خیر بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث سناتا ہوں. 5 روایتوں سے امام بخاری نے اس کو کم بیش کر کے روایت کیا. میں اس سب کا نچوڑ کر کے بیان کرتا ہوں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیر کا دن تھا. پیر جانتے ہیں نا, منڈے. ہاں, پیر کا دن تھا. صبح کی نماز ابو بکر پڑھا رہے تھے. کوئی تعجب کی اچنبے ڈالنے والی بات نہیں ملی. حتیٰ کشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر حجرتہ. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا دیا. اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث مرد وفات کی ہے کہ اس مرد میں رسول پاک جس حجرے میں رہتے تھے وہ حجرہ عائشہ, اور وہ بالکل حجرہ عائشہ کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہی ہے, چاہے اس کو حجرہ عائشہ کی دیوار کہو چاہے اسے مسجد کی دیوار کہو. اس دیوار میں 5ویں صف کے قریب ایک دروازہ ہے. آج کل کی 5ویں نہیں, سرکار کے زمانے کی. ہاں, اب تو 2 صف اور آگے لگنے لگی ہے. وہ اس کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضور کے زمانے میں جو 5ویں صف تھی وہاں پر ایک دروازہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اسی دروازے سے مسجد میں آتے. حجرے سے قدم باہر نکالا, مسجد میں پہنچ گیا. مسجد سے قدم نکالا, حجرے میں پہنچ گیا. یہ
اتنا آسان قریب. تو کہتے ہیں حضرت انس ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ رسول پاک نے اپنے حجرے کا دروازہ، وہ اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پردہ ہٹا دیا. اب ذرا سوچو کہ رسول پاک نے اپنے ایام مرد وفات کے ایام میں ابو بکر کو اپنی جگہ امامت کے لیے مقرر کر دیا تھا. دروازے کا پردہ ہٹا تو کہتے ہیں فرعینا الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ ورقۃ مصحف. ہم سب صحابہ رسول پاک کے چہرے زیبا کا دیدار کرنے لگے. اب سمجھو یہ وہ دیوار قبلے میں نہیں ہے. ہاں جب آدمی نماز کے لیے پڑھے تو بائیں طرف وہ حجرے کا دروازہ پڑے گا بائیں طرف. تو اب میں نے مان لیا کہ پردہ ہٹا تو جو لوگ حجرے کے قریب یا ایک دو صف پیچھے کھڑے تھے ان کو تو نظر آ گیا ہوگا، مگر اسی صف کے بالکل آخری والے لوگ ان کو نظر نہیں آیا. مگر حضرت سیدنا انس فرما رہے ہیں سارے صحابہ جمال مصطفیٰ کا دیدار کرنے لگے. سب نماز میں ہیں. اب سب ایسے، اب آگے والے کیسے؟ آگے والے یوں، اس سے آگے والے یوں، اور آگے والے اور یوں. سمجھ گئے؟ سب دیکھنے لگے. مگر میں کہتا ہوں کہ اس مسجد کی چھت نیچی تھی اور اس کی کہ محرابیں جو جس پر چھپر کی چھت پڑی ہوئی تھی وہ بھی بہت نیچی تھی. اندھیرا وقت صفیں کھڑی ہیں اور اندھیرا، کوئی چراغ بھی نہیں. ہنڈا اور یہ سب ٹیوب لائٹ وغیرہ تو الگ، اس زمانے میں یہ سب تو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. اندھیرے میں کیسے لوگوں کو پتا چلا کہ رسول پاک نے پردہ ہٹایا؟ کیسے پتا چلا؟ معلوم ہوا کہ میرے آقا نے پردہ ہٹایا تو مسجد جگمگ جگمگ ہو گئی. قد جاءکم من اللہ نور کا جلوہ ظاہر ہو گیا. اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. سمجھ گئے آپ؟ یہ تو اب سب تو دیکھنے لگے. کہتے ہیں پھر کہتے ہیں وَقَادَ النَّاسُ أَن يَفْتَتِنُوا فَرْحًا بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا حال یہ ہو گیا کہ قریب تھا کہ وہ سب لوگ اپنی نماز توڑ دیں رسول پاک کا دیدار کرنے کی وجہ سے کہ ابھی تو دیدار مل گیا ہے، نماز قضا تھوڑی ہو رہی ہے، توڑ لو دیدار کر لو جی بھر کر. کئی روز سے آقا کا دیدار نہیں ہوا، اب دیدار ہو جائے. ہاں تڑپ رہے تھے لوگ.
کاد الناس ان یفتتنوا فرحم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حال صحابہ کا. امام صاحب کا کیا حال؟ فرماتے ہیں وَلَكَسَ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَظَنَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ. ابو بکر ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے. ان کو گمان ہو گیا کہ شاید رسول پاک امامت کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ وہ پیچھے ہٹنے لگے. تو ابو بکر صدیق نے اگر دیکھا نہیں تھا تو پھر کیسے وہ پیچھے ہٹے؟ اس کا مطلب ہے سارے صحابہ از ابو بکر تائی بکر سب کے سب آخری صف تک سب سرکار کے دیدار میں مناوی تھے، مگر اب نیت بندھی ہوئی ہے، ابھی کسی نے توڑی نہیں. قریب تھا کہ توڑ دیں. تو رسول پاک یہ دیکھ کر تو جلال میں آ گئے ہوں گے. لو چند دن سے میں مسجد میں نہیں آیا تو یہ نماز کا طریقہ بھی بھول گئے. یہ جلال میں آئے ہوئے ہوں گے. نہیں، حضرت انس کے الفاظ سنو. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر خوب مسکرائے، خوب جم کر مسکرائے. یضحک کا لفظ ہے. ہاں، تبسم یضحک، خوب کھل کر مسکرائے. اب کسی کو کوئی کام ناپسند ہو تو وہ مسکراتا ہے؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، مسکرا دیے تو ثبوت ہو گیا کہ یہ دلیل ہے. نماز میں سب رسول پاک کا دیدار کر رہے ہیں، گردن موڑ موڑ کے قبلہ چھوڑ دیا اور منہ موڑ دیا. سبحان اللہ. عاشقو آؤ، شہنشاہ کا جلوہ دیکھو. عاشقو آؤ، شہنشاہ کا جلوہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو. رسول پاک مسکرا دیے، دلیل ہو گئی ما انا علیہ و اصحابی، کہ نبی پاک کی وہ صحابی نبی پاک کی محبت، ان پر جانے ساری اور ان کی تعظیم کا سبق نماز میں بھی بھولتا نہیں ہے. اب پھر تو رسول پاک نے اخیر میں کچھ ڈانٹا اٹھا ہوگا. سنیے، فرماتے ہیں حضرت انس فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا، نماز پوری کر لو. یہ نہیں کہ انقضوا صلاتکم، نماز کو پھر سے پڑھو، قضا کرو. یہ نہیں، ان اتموا صلاتکم، نماز پوری کر لو. جو پڑھی تھی وہ نماز تھی اور اب وہ معراج نماز. ہاں، اب وہ معراج نماز ہے، میرا دیدار کیا ہے. یہ اشارہ کیا. اشارے سے ایک بات اور ثابت ہو گئی
اشارہ کس کو کیا جاتا ہے؟ بولیے. اگر یہ آدمی آنکھ بند کر کے نیچے دیکھ رہا ہو تو میں ان کو اشارہ کروں گا؟ اشارہ کس کو کریں گے؟ جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ رہا، تب میں اشارہ کروں گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ رسول پاک نے اشارہ کیا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں، تب فرما رہے ہیں اتموا صلاتکم. اب بولو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے کہ نماز ہو کے نماز کے باہر نبی پاک کا دیدار ہر نعمت سے بڑھ کر، ان کا دیدار الہی ہے، ان کے اوپر جان ساری، ان کو دیدار کرنے میں اللہ کی عبادت ہے. ورنہ یہ فرماتے. اب ایک وہابی کی بات سنو. صراط مستقیم الی نار جہیم، ایک کتاب لکھی ہے اسماعیل دہلوی نے، صراط مستقیم الی نار جہیم. وقت ہو گیا ہے. ہو گیا، چلو اب ختم کرتے ہیں. یہ لفظ پورا کر لوں. اس میں لکھا صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال یہاں از معظمین کو جناب رسالت محاب بچندی مرتبہ بدتر از استغراق درگاہ خر خدت. اس کا ترجمہ اردو میں یوں ہوا کہ نماز کے درمیان کسی بزرگ کا خیال آنا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کئی گنا بدتر ہے. سمجھ لیا؟ وہابی کا دماغ گوبر سے بھی بدتر ہے. ہاں، سمجھ میں آ گئی بات. اس لیے بھائیو، ما انا علیہ و اصحابی، یہ صحابہ کا دو رخ میں نے دکھایا، نہیں تین دکھا دیا. اب اور کچھ دکھانا ہوگا آئندہ. اللہ تعالی میرے اور آپ کے ایمان کی خوب حفاظت کرے. السلام علیکم.